جو لڑکا irresponsible ہو وہ بھی, جو لڑکا نشے کا عادی ہو جائے وہ بھی, جو گینگسٹر بن جائے وہ بھی, گھر میں ہتھیار لے کے آئے وہ بھی, غلط قسم کی بدفعلیوں میں لگ جائے وہ بھی, ان سب کا علاج پاکستانی ماں باپ نے نکالا ہوا ہے کہ اس کی شادی کر دو, ٹھیک ہو جائے گا. سمجھ؟ آپ صرف لڑکے کے پرسپیکٹو سے یہ کیوں سوچ رہے ہیں؟ آپ یہ لڑکی کے پرسپیکٹو سے کیوں نہیں سوچتے کہ اس نے ایسا کیا کیا تھا کہ وہ irresponsible لوگوں کو رسپانسبل کرنے کے لیے تیار کی جا رہی ہے؟ وہ نشے کے عادی لوگوں کی ریہیبلیٹیشن سینٹر کی سائیکالوجسٹ ہے وہ. آپ نے یہ کہاں سے تصور آیا ہے کہ 18, 19, 20 سال کی بچیاں مجرمین کی ٹریننگ کرنے کے لیے ہم نے پیدا کی ہوتی؟ That's a very serious thing. That is a serious thing. As serious as it gets. پتہ نہیں کیوں یہ لوگ اس بات کو نارملائز کر چکے ہیں ہمارے پاکستانی, کہ بچہ اگر غلط کام کرتے پایا گیا بس ٹھیک ہے, کوئی اور کسی اور کی بچی کو قربان کر دے گی اس پہ. اس طرح وہ نہیں, وہ انڈیا میں ستی کی رسم ہوتی تھی, مجھے وہ والی فیلنگ آتی ہے جملہ سن کے کہ بندہ گیا تو چلو لڑکی کو بھی ساتھ ہی بھیج دو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ساحل, لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسی بہت ساری ایگزامپلز ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ لڑکے کی شادی کی گئی تو جو بھی ایکٹیویٹیز میں لڑکا انوالو تھا جس سے اس کی اپنی زندگی تباہ ہو رہی تھی, وہ ٹھیک ہو گیا, اپنا رسپانسبل تھا, جس کی اس کے اتنا فکر نہیں تھی, وہ ٹھیک ہو گئے لوگ. کیا یہ ثبوت آپ کے پاس ہے وہ ٹھیک ہو گیا؟ میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں. جو پاکستانی قوم کے حالات ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجرمین ٹھیک نہیں, انہوں نے اور مجرمین پیدا کیے جو پارلیمنٹ ہاؤس نے بھر دیے ہم نے پچھلے 70 سال میں, جو کسٹم نے بھر دیے, پولیس نے بھر دیے, ہر ادارے میں ہمارے 2 نمبر کہاں سے آ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ مجرم ٹھیک نہیں ہو سکا تھا, وہ بیچاری بچی نے تھوڑی ٹھیک کرنا تھا. وہ تو اپنی طرف سے جو سٹینڈرڈ لے کے آئی ہوئی تھی وہ بھی بیچاری کے گئی, کیونکہ پھر وہ چھوڑ کے تھپڑ کھاتی ہے بیٹھ کے. ایسے نشے کے عادی اپنی بیویوں پہ رحم نہیں کرتے کہ وہ میری شادی ہو گئی, اچانک اس پہ وہی آتی ہے کہ ہاں آج میں مومن. ایسے تو نہیں ہوتا نا. نہیں, بالکل ایسے تو نہیں ہوتا. لڑکی کے 1000 چیزیں چیک کرتے ہیں, لڑکے کا کریکٹر کیوں نہیں چیک کیا رہتا ہمارے ملک میں؟ لڑکی کی شکل صحیح ہونی چاہیے, لڑکی کا جہیز ٹھیک ہونا چاہیے, لڑکی کی عمر ٹھیک ہونی چاہیے, کمر پتلی ہونی چاہیے, بندہ بھی بغیر نشے کے ہونے چاہیے, بندے کے بھی بدفعلیاں نہیں ہونی چاہیے. یہ کریکٹر کے جو ایشوز ہیں نا, یہ آدمی کے زیادہ چیک کرنے چاہیے. جو حالات ہیں نا معاشرے کے, وہ لڑکا پچھلے 100 سال میں نا جتنی آپشن ٹو گو کرپٹ ایک لڑکے کو ملی ہے, لڑکی بیچاری کو کہاں ملتی تھی. یہ تو آپ کہیں جا کے اس جنریشن میں ہوا ہے کہ اوکے یو نو وٹ دے ہیو دا سملر کائنڈ آف ایکسپوجر. ایگزیکٹلی, دس از ویئر آئی واز کمنگ. صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آج کل کے زمانے کے حساب سے بیک گراؤنڈ چیکس جو ہوتے ہیں وہ دونوں سائڈ کے ہوتے ہیں. کیا بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نا؟ لڑکے کا کیا بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے, کماتا کتنا ہے, اور کیا بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے لڑکے کا؟ آپ نے محاورے سنے, لڑکی کی ماں کو دیکھا کرو تب پتہ چلے گا لڑکی کیسی. یہ لڑکے کے باپ کو کیوں نہیں دیکھتے ہم؟ صاف سمجھ آ جائے گی کہ لڑکے کی اوقات کیا ہے. میں آپ کی بات سے اختلاف نہیں کرتا, تصدیق کرتا ہوں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن یہ جو نارم بن گیا ہے, یہ کیسے بن گیا؟ یہ ہاؤ ڈیڈ دس اسٹینڈرڈس, سوچ کی جو معیار ہے نا وہ کم سے کم ہونا شروع ہو جائیں تو پھر اینڈ میں یہی پاکستان بنتا ہے. سب سے اینڈ میں پھر پاکستان بنتا ہے. جو پاکستان کے کرنٹ حالات ہیں نا سوچ کے, وہ یہی ہے. جو آیا اس کے پیچھے ہو لو. گورے تھے ان کی غلامی کی. سر تو یہ جو نارم ہے یہ ہمارے پچھلی جنریشنز میں بہت اسٹرانگ پایا جاتا ہے. اور کیا نارم؟ یہی کہ شادی کر دو, جو کہ بہت غلط نارم ہے, جس کے حوالے سے یہ پاکستان کے قومی کھیل ہے. لڑکا برائی کرے, کسی اور لڑکی کے ذمہ کھوٹا باندھ دو اس کا, بس وہ جیلر ہے. وہی بتائیں, پاکستان کی لڑکی کو نفسیات کی تعلیم ملتی ہے, نشے کے عادیوں کو صاف کرنے, گندی روحوں کو صاف کرنے کی تعلیم ملتی ہے. یہ کتنا بڑا گیمبل رسک کون کھیلتا ہے کسی کی بچی کے ساتھ؟ میرے سامنے آپ کو میں دور نہ جائیں, ایمپتھائز کرتے ہیں ایک دوسرے سے. آپ کو میں ایک رشتہ لے کے آتا ہوں آپ کی چھوٹی بہن کا, ٹھیک, اور میں کہتا ہوں سر ڈرگ ایڈکٹ ہے, 2-4 چوریاں کی ہوئی, اس نے بندوق رکھتا ہے بغیر لائسنس کے, تو آپ یہ بتائیں جہیز کتنا دیں گے؟ آپ بتائیں جہیز کتنا دیں گے؟ بس نہیں, میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں. وائی وڈ یو تھنک آئی وڈ سے دیٹ ایگزامپل؟ آئی ایم تھنک میکنگ یو تھنک ہیئر. جہیز کی ڈیمانڈ میں کرتا ہوں کیونکہ میرا نشہ آور بھائی جو ہے نا, اس کو گھر میں صوفہ اور فریج اور گھر باہر جو ہے نا وہ اس وقت سیوک چاہیے باہر. کین یو بلیو دا اوڈیسٹی اینڈ دا گٹس آف دیز پیپل؟ یس, آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ, بٹ گاڈ فوربیڈ کہ ایسی سچویشن میں ہم کبھی پھنسیں, لیکن کافی سارے لوگ ایسے سوچتے ہیں. اب اس سوچ کو بدلنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ بچیاں, اللہ تعالیٰ ان کی بیٹیاں عطا کریں. ایک بیٹی
पूरे घर की सोच बदल देती है। बड़े बड़े थग्स के यहाँ जब बेटी पैदा हुई ना, बीवी नहीं, बेटी कह रहा हूँ, और समझिएगा, तो उनको भी पता चलता है कि यार दुनिया में एम्पैथी क्या होती है। बच्ची के पैदा होते ही ना इंसान का एक अलग से शऊर पैदा होता है कि दुनिया में यार सिर्फ सेल्फिशनेस नहीं हो सकती, उसके अंदर एक खास एम्पैथी पैदा करते हैं अल्लाह ताला। My point is to bring all the possible perspectives. हाँ, एक पर्सपेक्टिव है ना, और भी एक ये कि आप शरीफ आदमियों की अपने कौम की बेटियों के साथ रिश्ते करवाएं, जो बदमाश होंगे खुद ही साइड पे हो जाएंगे। उनको सजा होगी कि बेटा चल, तुझे गलतकारी का ही शौक था तो तुझे कोई शरीफ लड़की नहीं मिलने वाली है, किसी की बेटी नहीं कुर्बान करूंगा तेरी उसके ऊपर, सिर्फ इसलिए कि तू मोहल्ले का गैंगस्टर है। That's correct, Sahil. वैसे मैं आपको एक और बात बताऊं, एक लड़की किसी भी लेवल पे अपने आप को मिस यूज करवाए या करे, वो क्यों किसी के शादी के काबिल नहीं रहती। फिर जब एक लड़की गलत काम करती है तो शादी के काबिल नहीं रहती, और लड़का गलत काम करता है तो शादी के लिए तैयार हो जाता है। ये क्या फलसफा है यार? पूरा का पूरा मुल्क हाथ उठाता है कि लड़की गलतकारी में पकड़ी गई, आप शादी के काबिल नहीं, और लड़का पूरा का पूरा मुल्क तैयार होता है, हाँ लड़के की शादी कर दो, बाहर जाके बदफेलियां करता है। शर्म आनी चाहिए यार। This is a very serious dilemma in our society. बिल्कुल बजा कह रहे हैं आप। ये हमारे और आपके ही काम है कि जो पिछली नस्ल का जितना भी सोच का फुजला है ना, वो अगली नस्ल में ना ट्रांसफर कर दिया जाए। बस ऐसे ही है। अपने बच्चों को कूल ना करें, गुड एंड राइट करें।